الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرات، آج تراویح میں 10ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ 10ویں پارے کے شروع کا حصہ سورہ انفال کا تسلسل ہے، جو تقریباً ایک ربع تک ہے۔ اس پارے کا آغاز جس آیت سے ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے غنیمت کے مال کے سلسلے میں بتایا کہ اس کا 5واں حصہ رسول اللہ کے لیے اور ان کے قرابت داروں یعنی رشتہ داروں کے لیے، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، اور بقیہ جو 4 حصے ہوں گے وہ بقیہ مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے۔ اور بدر کے بارے میں ہی یہ آیات نازل ہو، اور اس کے بعد یہی قانون واقع رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بدر کے بارے میں یہ بتایا کہ اللہ کو یہ منظور تھا کہ یہ غزوہ ہو کر رہے، اور اسی لیے تم کو بھی اللہ نے دشمنوں کی نظر میں بہت معمولی تعداد میں دکھایا، اور تم تھے بھی معمولی، اور تمہاری نظر میں بھی تمہارے دشمنوں کو بہت کم کر کے دکھایا۔ وہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہوا کہ اگرچہ ان کی تعداد زیادہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دشمنوں کو ایسا دکھایا جیسے ان تھوڑی تعداد میں، تاکہ ان کے حوصلے پست نہ ہو جائیں اور دونوں میں سے کوئی فریق بھی فرار اختیار نہ کرے، بلکہ یہ غزوہ ہو اور اللہ کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ اے ایمان والو، جب کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ تم ثابت قدم رہو، مضبوطی سے تم جمے رہو۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، یعنی اللہ کے ذکر کو ہر حال میں باقی رکھنا ہے، چاہے تم مسجد میں ہو، بازار میں، اپنے گھروں میں یا جنگ کے میدانوں میں۔ پھر یہ فرمایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہر حال میں مانتے رہنا، جوش اور جذبے میں تم اپنی مرضی سے کوئی کام مت کر۔ اسی طرح سے تمہیں آپسی جھگڑوں سے خود کی حفاظت کرنی، وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑے مت کرنا۔ چھوٹی موٹی بات اگر ہو تو ایک دوسرے کے مزاج کے خلاف کوئی بات پیش آ جائے تو اسے برداشت کرنا، اس لیے کہ اگر تم جھگڑے اور لڑائی میں پھنس جاؤ گے فَتَفْشَلُوا، تو تم ناکام ہو جاؤ، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ کر رہ جائے گی، تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے، وَاصْبِرُوا، اور جمے رہنا۔ پھر شروع میں بھی فرمایا کہ ثابت قدم رہنا، آخر میں پھر فرمایا کہ صبر کرتے رہنا، وہ صبر سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دینے کے بعد اللہ نے بتایا کہ بدر کے موقع سے کیسے فرشتے آ کر کافروں کے چہرے اور پیٹھ پر مار رہے تھے، اور یہ عام اللہ کا ضابطہ بھی ہے کہ کسی بھی غیر مسلم کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے آ کر اس کی پیٹھ پر بہت تیزی سے وار کرتے ہیں اور اس کو کوڑے لگاتے ہیں، اس کا ذکر آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ شیطان کفار کے ساتھ تھا بدر کے میدان میں، ان سے طرح طرح کے وعدے کر رہا تھا، تم نکلو اور ہم تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن اللہ نے فرشتوں کا ساتھ مسلمانوں کے ساتھ رکھ دیا، اور جب وہ شکست کھا گئے تو شیطان نے گویا ان کے دل میں ڈالا کہ بھئی ہم نے تو کوئی غلط نہیں کیا، اور ہم نے تمہارا کوئی ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ ہم نے اسے تمہیں راستہ دکھایا تھا۔ یہی حال شیطان کا قیامت کے دن بھی ہوگا کہ جن لوگوں نے اس کی بات پر عمل کیا تھا وہ ان سے برات کا اظہار کر دے گا کہ ہم نہیں جانتے ہیں، تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ جب تک لوگ اپنے عمل کو بدل نہیں لیتے، اللہ کے فیصلے بھی نہیں بدلتے۔ اچھے اعمال کو چھوڑ کر جب برے راستے پر جاتے ہیں تبھی اللہ کی طرف سے پکڑ آتی۔ لم يكن مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم، اللہ کی جو دی ہوئی نعمتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نہیں چھینتا، لیکن انسان خود غلطیاں کرتا ہے جس کے نتیجے میں پھر اللہ رب العزت کی جانب سے اس کی سزا ملتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ جو لوگ بھی اپنے معاہدے پر قائم ہیں تو ہمیں بھی معاہدے پر قائم رہنا ہے،
یعنی اصل صلح ہے، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ یعنی اسلام کا اصل مقصد جنگ کرنا نہیں ہے، اصل امن و امان کو اور صلح کو برقرار رکھنا ہے۔ لیکن اگر یہ لوگ صلح پر آمادہ نہ ہوں، لڑنے پر آمادہ ہوں، بار بار وعدے توڑ رہے ہوں، تو پھر تمہیں بھی جنگ کی تیاری رکھنی چاہیے۔ یعنی بدر کے واقعے کو تم دلیل بنا کر ایسا مت کرنا کہ یہ سوچنے لگنا کہ ہمیشہ ہی فرشتوں کی جماعت تمہاری مدد کے لیے ادھرتی رہے گی اور تمہارے پاس کسی قسم کی تیاری نہ ہو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، جو بھی ہو سکے طاقت تیار رکھو، گھوڑے باندھ کر رکھو۔ تُرْہِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اس کے ذریعے سے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اور بعض وہ لوگ کہ جن کو تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے، ان کے لیے تیاری رکھو اور ان کو ڈرا سکو، تمہارا رعب ان کے دلوں میں قائم ہو سکے۔ اسی لیے آگے یہ فرمایا کہ اے نبی، آپ ایمان والوں کو قتال پر، جہاد پر ابھاریے۔ اگر ان میں 20 بھی ایسے ہوں گے جو صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائے گی، اور اگر 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب آ جائے گی۔ یعنی 10 گنا تعداد پر اللہ تعالیٰ نے غلبہ کا وعدہ فرمایا، اور گویا کہ یہ حکم بھی دیا ہے کہ اس وقت تک مسلمانوں کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے جب تک کہ ان کی تعداد اتنی ہو کہ وہ اپنے سے 10 گنا تعداد پر غالب آ سکتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اب دیکھ لیا کہ تمہارے اندر کمزوری آ گئی ہے، تو اگر 100 بھی ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور 1000 ہوں گے تو 2000 پر غالب آئیں گے۔ یعنی اب 1 اور 10 کا تناسب نہیں رہا، بلکہ 1 اور 2 کا تناسب رہا۔ تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی کہ اگر ایک مومن بھی، ایک مسلمان بھی 2 کے مقابلے میں بھی کھڑا رہ سکے تو اس کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ راستہ چھوڑ دے اور اپنے آپ کو حوالے کر دے یا بزدلی کا شکار ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا کہ مسلمانوں کے پاس جب 70 قیدی لائے گئے، یعنی بدر کے میدان میں 70 تو مار دیے گئے اور بہت سے بھاگ گئے جو سرداران قریش تھے، اور 70 ایسے لوگ تھے جن کو گرفتار کر کے لائے گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی مسلمانوں میں 2 طرح کی رائے ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کی رائے یہ تھی کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان کو ختم کر دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین نے ہمیشہ آپ ایسی رائے کو پسند فرماتے تھے کہ جن میں سختی نہ ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی پسند فرمایا کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، لیکن اللہ کی طرف سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا گیا۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، یہ قیدی بنانے کے لیے ہم نے یہ جہاد نہیں کروایا تھا، حتی یسقن فی الارض، جب تک کہ خوب اچھی طرح سے دشمنوں کے کمر توڑ نہ لیے جائیں، تب تک یہ جہاد اپنی منزل اور اپنے نتیجے کو نہیں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے سخت تنبیہ فرمائی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے پہلے ایسی کوئی ہدایت ملی نہیں تھی اس بارے میں، تو آپ نے اپنی صفت اور اپنے اخلاق کے مطابق فیصلہ کیا تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی شخصیت پر نعوذ باللہ کوئی الزام نہیں لگایا سکتا، لیکن یہ آپ کے حق پر ہونے کی دلیل ہے کہ اگر یہ کلام اللہ کا نہیں ہوتا، نبی کی طرف سے ہوتا، جیسے کہ بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا، تو کم سے کم ایسی آیتیں تو نکال دی جاتی کہ جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات بتائی گئی کہ آپ کو یہ نہیں، یہ کرنا چاہیے تھا، تو حضور اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ آیتیں نکال دیتے۔ لیکن اللہ کا کلام ہے اور اس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ فرمایا، اس لیے ہو بہو ویسے ہی آیات موجود ہیں۔ پھر ایمان اور ہجرت اور جہاد کی بار بار تعریف بیان کی گئی، مجاہدین کی تعریف بیان کی گئی، ان لوگوں کی جو اپنا مال اور اپنی جان اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور جب بھی اس کی ضرورت ہو اس کے باوجود بھی اگر آگے بڑھ کر انسان نہ آئے تو فرمایا کہ الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، اگر تم یہ نہیں کرتے تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا اور بڑا فساد پھیل جائے گا، جو جس پر چاہے گا ظلم کرے گا، دین حق کو مٹائے گا، کوئی بولنے والا نہیں ہوگا، اور خیر دبتا چلا جائے گا، شر دنیا میں غالب ہوتا چلا جائے گا۔ اور آج اس کے نتائج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ نہ ہمارے پاس روحانی تیاری ہے، جو اخلاقی تیاری ہونی چاہیے، جو ہمارے دل اللہ سے وابستہ ہونے چاہیے، اللہ کی مدد کا جیسا یقین ہونا چاہیے، اور نہ ہمارے پاس جو عسکری تیاری ہونی چاہیے، فوجی تیاری ہونی چاہیے۔
اور ظاہر ہے کہ یہ حکومت کی سطح پہ یہ چیزیں ہوں گی، لیکن ہمارے جو مسلم ممالک ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور ان کو توفیق دے، اس کی سمجھ دے کہ قرآن مجید میں جو ہدایات دی گئی ہیں وہ صرف قرآن مجید سے متعلق اور صرف نمازوں سے متعلق نہیں ہے، بلکہ انفال اور توبہ کو دیکھ لیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت دی تمہیں غالب رہنا ہے، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام سربلندی کے لیے آیا ہے، وہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ تو ان پر عمل کریں اور پورے دین کو نافذ کریں، تبھی جا کر ایمان اور اسلام کا جو اصل جوہر ہے، جو اصل اس کا رنگ ہے وہ نظر آئے گا۔ پھر سورہ برات ہے، انفال اور برات کے بیچ میں بسم اللہ نہیں ہے، چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کو اسی طرح سے لکھوایا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بسم اللہ درج نہیں کرائی تھی۔ ہر سورے کے ساتھ بسم اللہ بھی نازل ہوتی تھی، یہاں پر بسم اللہ کا ذکر نہیں آیا، اس لیے اس کو اسی طرح سے لکھا گیا۔ اگر ہم اوپر سے پڑھتے ہوئے آئیں گے تو سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، لیکن اگر ہم قرآن کھول کر تلاوت کرنے جا رہے ہیں اور اتفاق سے سورہ توبہ سے ہی پڑھنے جا رہے ہیں جسے سورہ برات بھی کہتے ہیں، تو چونکہ قرآن شروع کر رہے ہیں تو اعوذ باللہ بسم اللہ قرآن کے لیے پڑھیں گے، لیکن توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اس لیے اوپر سے پڑھتے ہوئے آئیں گے تو بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ اور بھی بہت سے وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ اس میں بسم اللہ کیوں نہیں۔ اس سورہ کا نام برات بھی ہے، توبہ بھی ہے، اور بھی کئی نام ہیں، جیسے الفاضحہ بھی اس کو کہا گیا ہے، اور الفاضحہ کے معنی ہوتے ہیں رازوں کو کھول دینے والی سورہ، کیونکہ اس میں منافقین کی ایک ایک حرکت اور ان کی جتنی غلطیاں اور کمزوریاں تھیں، ان کی بدماشیاں اور ان کی سازشیں، مکر و فریب، ہر چیز کو واضح طور پہ بیان کر دیا، یعنی ایسی سورہ کہ جس کے بعد منافقین منہ چھپاتے پھرتے، لیکن ان کو لوگ پہچان لیتے کہ یہ منافق ہے اور یہ سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا ہے۔ یہ سورہ اس وقت نازل ہو رہی ہے سن 9 ہجری میں، بالکل آخری دور میں، جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ لوگوں میں اعلان کر دیں، سورہ پڑھ کر سنا دیں کہ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، کہ مشرکین نجس ہیں، اب ان کو طواف کرنے کی اور حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جو لوگ بھی اپنے وعدے پر صحیح طور پہ قائم ہیں ان کا وعدہ تو باقی رکھا جائے گا، باقی جن لوگوں نے بار بار دھوکے دیے ہیں صرف 4 مہینے کی مہلت ان کو دی جا رہی ہے، اس کے بعد کسی سے کسی قسم کا ایگریمنٹ اور کوئی معاملہ باقی نہیں رہے گا۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، مشرکین میں سے جن سے بھی تم نے معاہدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، اب ان سب سے معاہدے کو ختم کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو سخت لب و لہجہ سورہ برات کے اندر اختیار کیا گیا ہے ایک لمبی مدت کے بعد، یعنی مکے میں مسلمانوں سے کہا گیا کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، اپنے ہاتھ روکے رہو، نماز قائم کرتے رہو۔ پھر ایک عرصے کے بعد مسلمانوں کو اس کی اجازت ملی تھی کہ وہ اپنی طاقت کا استعمال کریں، اور یہاں وہ اپنے عروج کو پہنچ گیا ہے جب اسلام پوری طرح سے غالب آ چکا تھا، اور تبوک کی جنگ ہونے والی تھی 9 ہجری میں، اور تبوک کی جنگ رومیوں سے ہو رہی تھی۔ رومی اپنے کو سپر پاور کہتے تھے اس زمانے میں، یعنی پرشین امپائر اور رومن امپائر مشہور تھا اس زمانے میں، ان سے یہ جنگ ہونے جا رہی تھی، اور بڑی تعداد ان کی تھی، مسلمانوں کی تعداد ان کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ مسلمانوں سے یہ کہا گیا تھا کہ اس وقت فصل تیار ہے، لوگوں میں فقر و فاقہ بھی ہے، تجارت کی، فصل کاٹنے کی، بیچنے کی سب ضرورت ہے، اس کے باوجود تمہارا امتحان ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو یا نہیں۔ اور اسی موقع سے حضرت ابوبکر و عمر کا امتحان ہوا تھا، اور حضرت ابوبکر نے کہا میں نے صرف اللہ اور اس کے رسول کو گھر میں چھوڑا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں نے صرف اپنے گھر میں جو ضروری چیزیں ہیں، جو گھر کے اخراجات کی ہیں، صرف وہ چھوڑا ہے۔ تو یہ موقع تھا امتحان کا کہ کون لوگ سچے مومن ہیں اور کون وہ ہیں جو صرف موقع پرست ہے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ منافقین آ کے طرح طرح کے بہانے آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور توبہ اس کو اس لیے بھی کہا گیا کہ بعض مسلمان سچے تھے، اور خصوصاً 3 مسلمانوں کا ذکر ہے، ان کے پاس کسی قسم کا عذر نہیں تھا، لیکن صرف انہوں نے سوچا کہ کل چلے جائیں گے، پرسوں چلے جائیں گے، ٹال مٹول میں تاخیر ہو گئی، غفلت ہو گئی۔ ان کا ذکر 11ویں پارے میں آ رہا ہے
تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص سماجی بائیکاٹ کا حکم دینے کے بعد پھر ان کی توبہ قبول فرما لی، اس لیے اس کو سورہ توبہ کہا گیا۔ سورہ توبہ کے شروع میں آپ دیکھیں گے تو مسجد حرام اور عام مساجد کی تعمیر، اور تعمیر سے مراد یہ ہے کہ اپنے سجدوں اور دعاؤں اور ذکر سے اس کو آباد کرنا۔ فرمایا گیا کہ مشرکین کا کام نہیں ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کفر پر باقی رہتے ہوئے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی خدمت کریں۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے کا جو کام ہے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ ایمان کے قائم مقام ہے؟ ٹھیک ہے، تم سوشل کام کر رہے ہو، سماجی خدمت کا کام کر رہے ہو، بہت عظیمت کی بات ہے، لیکن ایمان کے بغیر کچھ بھی مقبول نہیں۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں، اللہ پر اور آخرت کے دل پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور ایک صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہے۔ پھر مسلمانوں کو بہت سختی سے کہا گیا، تمہارے والدین اور تمہاری بیویاں اور تمہارا مال اور وہ تجارت کے جس کے ڈوب جانے سے تم ڈرتے ہو، اور یہ گھر جو تم کو بہت پسند ہے، یہ کیا تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں مقابلہ کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہیں؟ اگر یہ ہو گیا ہے تو اللہ کی طرف سے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بہت سخت انداز سے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی۔ پھر حنین کا تذکرہ کیا کہ کیا سمجھتے ہو کہ اگر تیاری بھی کر لو گے تو تیاری کی بنا پر جیت جاؤ گے میری مدد کے بغیر؟ تمہیں غرور ہو گیا تھا حنین میں، تم نے سمجھا کہ ہماری تعداد بہت ہے، اس وقت اللہ نے تمہارا امتحان لے لیا تھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جم گئے، اللہ کی مدد آئی اور اللہ نے تمہیں فتح سے نوازا۔ پھر اسی طرح سے اہل کتاب سے یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی ساتھ میں ان کا ذکر کیا گیا کہ یہ لوگ عیسیٰ ابن مریم کو خدا بنا بیٹھے ہیں، اور یہودیوں کو دیکھیے تو حضرت عزیر کو خدا بنا بیٹھے ہیں۔ ان سے کہا گیا تھا صرف ایک اللہ کو ماننا ہے، ان سب سے تم مقابلہ کرو، اور سب سے جہاد کا اس سورہ میں حکم دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے اگر تم مانتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ جزیہ ادا کرو۔ اب یہی وہ جزیہ ہے جس کو لے کر مسلمانوں پر، اسلام پر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ ظالمانہ ٹیکس ہے۔ آج دنیا میں جیسے ٹیکسز لگائے گئے ہیں اس کے مقابلے میں اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، بہت معمولی۔ یعنی تمہیں پورا پروٹیکشن دیا جائے گا، تمہارے حقوق کا خیال رکھا جائے گا اگر اسلامی حکومت کے ماتحت رہ رہے ہو، اور بہت معمولی اس کے بدلے میں تم سے رقم لی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، اچھا وہ بھی معذوروں سے نہیں، بچوں سے نہیں، عورتوں سے نہیں، بوڑھوں سے نہیں، کسی سے نہیں، جو روزگار سے جڑے ہوئے لوگ ہیں اور جو دے سکتے ہیں ان کے لیے سالانہ، جن کے پاس زیادہ مال ہیں ان کے لیے 48 درہم، جو متوسط درجے کے ہیں ان کے لیے 24 درہم، جو بہت غریب ہیں ان کے لیے 12 درہم، اور 1 درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا آج کے 3-4 گرام کے برابر ہے۔ تو سال میں اتنی معمولی مقدار دینی پڑتی تھی، اور اس کے مقابلے میں اتنا ہنگامہ لوگوں نے کر رکھا ہے، اور اورینٹلسٹ نے کیسی کیسی باتیں لکھ دی ہیں کہ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ اس پر اعتراض کیا ہے کہ کہا گیا کہ وہ ذلیل ہوتے ہوئے جزیہ عطا کریں۔ اس کا مطلب ذلیل کرنا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ تابع بن کر رہیں گے۔ آپ سوچیں گے کہ مسلمانوں کے خلاف آپ کھڑے ہو جائیں اور اپنے طریقے پر آپ جو چاہیں فیصلہ کریں، اور ہم آپ کو تحفظ بھی فراہم کرتے رہیں، آپ کی حفاظت بھی کرتے رہیں، یہ نہیں ہوگا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کو پھونکوں سے بجھا دیں، اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا، چاہے ان کو پسند ہو یا ناپسند ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ پھر اہل کتاب کے علماء کی برائی کی گئی کہ لوگوں کا باطل طریقے سے مال کھا جاتے ہیں۔ پھر بتایا گیا کہ جو لوگ اپنا مال سونے چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے کہ جس دن ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھ کو، ان سونے چاندی کے مال کو آگ میں تپا کر داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ چکھو اپنے اپنے مال کا مزہ اور اپنے جمع کیے ہوئے خزانے کا مزہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر و عمر جو غار ثور میں جس وقت ہجرت کے موقع سے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب کہہ رہے تھے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اللہ کے رسول اگر کسی نے قدمہ کی طرف بھی دیکھا، اوپر کی طرف ہے، ہم نیچے غار میں، تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ مدد کا یقین ایک ایسے موقع سے جب کہیں سے
کوئی مدد کی توقع نہیں تھی اور چاروں طرف سے مشرکین نے گھیر لیا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اطمینان دلوایا کہ ہرگز تمہیں تکلیف نہیں ہو سکتی، اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ اس یقین کی ضرورت ہے کہ ان اللہ معانا۔ کبھی کبھی ہمیں اپنے زبان سے کہنا چاہیے اور اپنے گھروں میں دہرانا چاہیے، اپنے لوگوں میں، لا تحزن ان اللہ معانا۔ کسی حال میں بھی مایوسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی معیت اور اللہ کے ساتھ ہونے کا احساس ہو تو اللہ کی طرف سے سکون اور اطمینان کی کیفیت نازل ہوتی ہے اور اللہ کی مدد آتی۔ اس کے بعد پھر طویل ترین آیتوں میں منافقین کی مذمت کی گئی ہے اور ان کے طرح طرح کے بہانے، نمازوں میں ان کا سستی سے آنا، خرچ کرنا تو ناپسندیدگی کے ساتھ خرچ کرنا، خوش دلی کے ساتھ خرچ نہیں کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزام لگانا کہ یہ تو کسی کی بھی بات سن لیتے ہیں۔ الذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اگر جو اللہ کے رسول کو ایذا پہنچا رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب، اور آج بھی گستاخ رسول کے لیے اسی قسم کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ قسمیں کھاتے ہیں تاکہ آپ کو راضی کر لیں، ان کے قسموں کی کوئی اہمیت۔ اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جب کہا جاتا ہے کہ تم مذاق اڑا رہے ہو تو کہتے ہیں ہم ایسے ہی ہنسی کھیل کر رہے تھے۔ صرف اللہ کی آیات ملتی ہیں ہنسی مذاق کے لیے، اللہ اور اس کے رسول ملتے ہیں۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بظاہر تم مومن معلوم ہو رہے تھے لیکن تم اصل میں کافر ہو، تم عذر مت پیش کرو، تمہارا کوئی اعتبار نہیں۔ پھر ان منافقین مردوں اور عورتوں کے بارے میں بتایا گیا، ان کا کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کو برائیوں کا حکم دیتے ہیں اور اچھائیوں سے روکتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ ان کے مقابلے میں جو ایمان والے مرد اور عورتیں ہیں، یہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان پر اللہ کی طرف سے رحم ہے اور اللہ رب العزت کی جانب سے ان کے لیے بشارتیں۔ پھر منافقین کا تذکرہ پھر آیا کہ کم خرچ کرنے والوں پر یہ طنز کرتے ہیں کہ ایک کھجور لے کر آ رہے ہیں، 2 کھجور لے کر آ رہے ہیں، ایسے غریب مسلمانوں کو اس طرح کے صدقے کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، جو لوگ ایسے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے کہا لا تنفروا فی الحر، گرمی بہت ہے، تبوک میں نکلو گے تو گرمی سے صحت خراب ہو جائے گی۔ اور ایک جد بن قیس تھا منافق، اس نے تو یہاں تک کہا کہ میرا ایمان بڑا مضبوط ہے اور رومیوں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، مجھے اتنا ڈر لگتا ہے کہ اگر میں گیا تو کہیں میرا ایمان اور اخلاق متاثر نہ ہو جائے۔ اس قسم کی بھی باتیں انہوں نے عذر میں پیش کی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ان کے لیے اگر معافی مانگیں، استغفار کریں، 70 مرتبہ بھی مانگیں، اللہ ان کو ہرگز معاف کرنے والا نہیں، یہ اللہ کے وفادار نہیں۔ عبداللہ ابن ابی بن سلول کا انتقال ہو گیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ للعالمین ہے، اور ایک چھوٹا سا احسان تھا کہ بدر میں جب قیدی بنا کر لائے گئے تو اس میں حضور کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت عباس پر کسی کی قمیص فٹ نہیں بیٹھ رہی ہے تو عبداللہ ابن ابی کی قمیص لینی پڑی تھی۔ حضور کے اوپر اس کا احسان تھا۔ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا سردار، ان کے بیٹے کا بھی نام عبداللہ تھا۔ وہ عبداللہ آئے کہ والد کا انتقال ہو گیا ہے، آپ اپنی قمیص مبارک عنایت فرما دیں کہ ہم ان کو کفن کے طور پہ استعمال کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اپنی قمیص عنایت کر دی، اور پھر ان کی خواہش تھی کہ نماز جنازہ پڑھائیں تو آپ نے نماز جنازہ بھی پڑھا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روک رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نہ پڑھائیں، وہ عام جو روش ہے اس کے مطابق بات کر رہے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امید تھی کہ اگر ان کو معلوم ہوتا ہے کہ 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرنے سے اللہ معاف کر دے گا تو ہم 70 سے زیادہ مرتبہ کر دیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت کے مطابق آگے بڑھ گئے۔ لیکن جیسے ہی نماز جنازہ ختم ہوئی یہ آیتیں نازل ہوئی کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اب اس کے بعد نماز جنازہ پڑھانے کی کسی کے لیے اجازت نہیں ہے۔ جو ایسے منافقین ہو یہ اندر سے کافر ہیں اور ان کے کفر کا اعلان کیا جاتا ہے۔ پھر آخری صفحے میں 10ویں پارے میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو معذرت پیش کر رہے تھے، جو اس میں مجرم تھے۔ فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کی سمجھ چھین لی، لیکن ان کے مقابلے میں کچھ ایسے سچے مسلمان تھے
کہ جن کے اوپر مال خرچ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، آئے کہ آپ مجھے کوئی سواری دے دیں کہ ہم تبوک میں جا سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس کوئی سواری نہیں۔ تولوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، کہ اس حال میں وہاں سے رخصت ہوئے، نبی کے دربار سے روتے ہوئے وہاں سے گئے، کاش میرے پاس آج صلاحیت ہوتی، پیسہ ہوتا، سواری ہوتی تو ہم غزوے میں شریک ہوتے اور اللہ کے راستے میں قربانیاں دیتے۔ کہ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، ان کی پکڑ ہوگی کہ غنی رہتے ہوئے، مالدار رہتے ہوئے آپ سے آ کر اجازت مانگ رہے ہیں، اور وہ راضی ہو گئے اس بات پر کہ پیچھے رہ جانے والوں میں، عورتوں میں، بوڑھوں اور معذوروں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے پاس صحیح علم نہیں ہے، وہ گمراہی کی طرف چلے گئے، ان لوگوں کی پکڑ ہوگی۔ لیکن جو لوگ مخلص مسلمان ہیں اس کے باوجود نہیں جا سکے، ان کی پکڑ نہیں ہوگی، بلکہ اللہ ان کے جذبے کو قبول کرے گا۔